بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر اول فی جوامع الکلم ومنابع الحکم والمواعظ الحسنہ۔ پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته الی دنیا یصیبها او امرأة یتزوجها فہجرته الی ما ہاجر الیہ۔ نیت سے متعلق یہ حدیث کل ہم نے پڑھی ہے، تو کوئی ساتھی اس حدیث کا ترجمہ سنا سکتے ہیں؟ سنانا ایک لو ہے اس کو، جی کوئی سنائیں گے ساتھی؟ سنائیں جی۔ اعمال کا صحیح ہے، لفظی ترجمے کے اعتبار سے تو باقی بامحاورہ ترجمہ سے ٹھیک ہے بھائی۔ یہ حدیث ہم نے کل پڑھ لی، اس میں ایک دو باتیں اور اس حدیث میں ایک دو باتیں اور سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ آگے روایت پڑھتے ہیں۔ نیت سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے آ گئی کہ نیت کی کس قدر اہمیت ہے اعمال کی قبولیت میں، اعمال کی قبولیت یا عدم قبولیت میں نیت کا کس قدر دخل ہے، کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، بڑے سے بڑا عمل ہو، نیت اگر خدا نخواستہ درست نہیں ہوئی، فاسد ہوئی، دنیاوی مقصد کے حصول کے لیے ہوئی، ریاکاری کے لیے ہوئی، تو اس عمل کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، وہ عمل ضائع چلا جاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا عمل ہو۔ اس کے برخلاف اگر نیت صحیح ہوئی تو چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا عمل ہو، نیت اگر درست ہوئی تو اللہ پاک کے ہاں بے شمار اجر و ثواب اس عمل کا ملتا ہے، اور اس عمل کو اللہ پاک قبولیت سے نوازتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ ایک دو باتیں رہ گئی تھی، وہ عرض کرتا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات، دیکھیں اعمال تین طرح سے ہیں۔ ایک عمل وہ ہے، بعض اعمال کا تعلق قلب سے ہے، دل سے، بعض چیزوں کا تعلق زبان سے ہے، اقوال سے، اور بعض کا تعلق افعال سے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس حدیث میں وہ تینوں شامل ہے، تینوں طرح کے اعمال، اور تینوں میں نیت کی درستگی ٹھیک ہے۔ بعض چیزیں دل سے تعلق رکھتی ہے نا، اب میرے دل میں کسی کے لیے کیا نیت ہے، میں اچھی نیت رکھ رہا ہوں یا بری نیت رکھ رہا ہوں، میں اس کے لیے مخلص ہوں یا مخلص نہیں ہوں، یہ میرے دل کا معاملہ ہے نا۔ تو اس میں بھی نیت کا درست ہونا ضروری ہے کہ انسان اپنی نیت کو بھی صاف رکھے، جو قلب کا دل کا عمل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی اب دوسرے کے ساتھ میں مخلص ہوں یا نہیں ہوں، میں اس کا اچھا چاہتا ہوں یا برا چاہتا ہوں، اس کو تو پتہ نہیں چل سکتا، یہ میرے دل کا عمل ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں اس کے ساتھ یعنی اچھی نیت رکھتا ہوں اس کے لیے یا بری نیت، بد نیت ہوں یا بد نیت نہیں ہوں۔ تو بعض چیزیں دل سے تعلق رکھتی ہے، سوچ ہے، فکر ہے، منصوبہ ہے، جو بھی معاملہ ہے، تو اس میں بھی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اچھی ہونی چاہیے۔ بعض چیزیں زبان سے تعلق رکھتی ہے، قول سے، لسان، زبان کی گفتگو، بات چیت، اس میں بھی انسان نیت کو صاف رکھے، کسی سے بات کرے اچھی نیت سے کرے، مشورہ دے اچھا مشورہ دے، دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرے، اخلاص کے ساتھ پیش آئے۔ اور بعض چیزیں وہ ہیں جو افعال کہلاتی ہے، جس کا تعلق انسان کے اعضاء اور جوارح سے ہے، ہاتھ، پیر، اس طرح کے اعمال۔ تو
تو بعض دفعہ انسان مثال کے طور پہ ہاتھ پیر کے اعمال ہیں نا، کسی کی خدمت کر رہا ہے، والدین کی خدمت کر رہا ہے، اب کس نیت سے کر رہا ہے؟ یا تو اس کی میرے والدین ہیں، اللہ پاک راضی ہو جائے مجھ سے، تو یہ کیسی اچھی نیت ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس نیت سے کر رہا ہے کہ بھئی بعد میں مجھے جائیداد ملے، میراث میں حصہ ملے، میں مال لے لوں، تو یہ بھی خدمت کر رہا ہے لیکن غلط نیت سے کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو چاہے قلب دل کا عمل ہے، چاہے زبان سے تعلق رکھنے والا ہے، یا چاہے اعضاء اور جوارح کے ذریعے کر رہا ہے، سب میں نیت کی درستگی شرط اور ضروری ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بات آپ حضرات سے عرض کرنی تھی۔ آگے دوسری روایت دیکھیں، الجملۃ الاسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحۃ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین سراسر خیر خواہی ہے۔ الدین النصیحۃ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ جی کچھ پوچھ رہے ہیں اشرف بھائی؟ جی 2 نمبر حدیث نہیں ہے؟ چلیں آپ دوسری کتاب میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا۔ دیکھیں، الدین النصیحۃ، دین تو آپ سمجھتے ہیں نا، دین اسلام ہمارا جو دین ہے، اور نصیحت کے معنی آتے ہیں خیر خواہی، ہمدردی۔ فرمایا الدین النصیحۃ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ یہ حدیث کتنی مختصر ہے آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں، 2 لفظ ہے، لیکن یہ جوامع الکلم میں سے ہے۔ یہ جوامع، اگر اس حدیث پر بھی انسان عمل کر لینا، انسان کی دنیا اور آخرت سدھر جائے گی۔ یہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ 2 الفاظ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یعنی ایک مکمل دین اور ضابطۂ حیات کو بند کر دیا۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ انسان خیر خواہی کا جذبہ رکھے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ الدین والنصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ تشریح میں چند باتیں سمجھ لیں کہ دیکھیں ہمارے جو دین اسلام ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خیر خواہی کا نام ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھے، النصح لکل مسلم، ہمدردی کے جذبات، خیر خواہی کے جذبات، اور کسی کے لیے انسان بدنیتی کے جذبات نہ رکھے۔ اب خیر خواہی میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں نا، جیسے بھی نیت سے متعلق بھی گزرا، تو خیر خواہی ہر اعتبار سے ہو۔ بعض علماء نے لکھا کہ نصیحت میں یہ چیز داخل ہے کہ ایک مسلمان سامنے آئے، اس کو سلام کرے، کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دے، بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے، انتقال ہو جائے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے، یہ سب کے سب کے دعوت دے، اس کی دعوت کو قبول کرے، یہ سب کس میں داخل ہے؟ خیر خواہی میں داخل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، وہ سب کے سب نصیحت اور خیر خواہی میں داخل ہے، کہ انسان کسی بھی معاملے میں، کوئی بھی معاملہ ہے، دل سے تعلق رکھتا ہے، زبان سے تعلق رکھتا ہے، اعضاء اور جوارح سے تعلق رکھتا ہے، ایک ایمان والا ہمیشہ دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھے۔ ہر ایک کے جیسے ہوتا ہے نا کہ کام آنا، ہر ایک کے کام آنا، ہر ایک کے لیے ہمدردی کے اور خیر خواہی کے جذبات رکھنا۔ آج ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ خیر خواہی کے جذبات آج نہیں رہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ خدا نخواستہ اگر یہ جذبات انسان سے نکل جائے، اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا نا انسان کو، اور پھر ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرمائی، لیکن باوجود مسلمان ہونے کے خدا نخواستہ اگر ہمارے اندر سے خیر خواہی کے جذبات نکل جائے تو پھر یاد رکھیں کہ یہ کامل مسلمان نہیں رہا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر ایک کے کام آنا۔ احادیث مبارکہ میں مختلف روایتیں آتی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ خیر الناس من ينفع الناس، آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں سے بہترین انسان کون ہے؟ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک ایک انسان
دوسرے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ پاک اس شخص کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ انسان دوسرے کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جائے نا کہ بھئی اس کا کام ہے، اس کا کام ہو جائے، تو انسان جب اس کی خدمت میں لگ جاتا ہے، اس کی ضروریات اللہ پاک غیب سے خود پوری کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک انسان دوسروں کی ضروریات پوری کرنے میں لگتا ہے، اس کی ضروریات اللہ پاک پوری کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اصل چیز بھی یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے تعاون کا جذبہ، خیر خواہی کا جذبہ ہر مسلمان کے ساتھ، اور پھر یہ جذبہ صرف سامنے نہ ہو بلکہ پیٹھ پیچھے بھی ہو، ہر وقت ہو۔ اور اس میں یہ بات بھی داخل ہے خیر خواہی میں کہ انسان اس کے غیر موجودگی میں بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرے جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ اب سامنے تو میں بہت ادب کر رہا ہوں، جی حضوری کر رہا ہوں، لیکن پیٹھ پیچھے ہوا تو میں نے غیبت شروع کر دی، پیٹھ پیچھے ہوا تو میں نے اس میں نکتہ چینی شروع کر دی، اس کے خلاف باتیں شروع کر دی، کردار کشی شروع کر دی، تو یہ نصیحت کے خلاف ہے، یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ پھر تو خیر خواہی کا جذبہ انسان کے دل میں ہر وقت ہو، چاہے وہ آپ کے والدین ہیں، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، یا عام امت مسلمہ ہے، یا پوری انسانیت ہے، تو انسان یہ جذبہ ہر وقت رکھے۔ وہ سامنے موجود ہے وہ شخص تب بھی، موجود نہیں ہے تب بھی۔ اور یہ بھی خیر خواہی ہے، اگر کسی مسلمان کی غیبت شروع ہو جائے، یہ سنے تو یہ اس کو خاموش کرائے، کسی کی برائی کی جائے تو یہ اس کی اچھائیاں بیان کرے۔ ایک مسلمان کی اصل نصیحت یہ ہے، اصل خیر خواہی تو یہ ہے نا کہ انسان دوسرے مسلمان بھائی کی کردار کشی سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی اس عمل سے روکے۔ تو بہرحال نیک نیتی کا جذبہ انسان ہر وقت دل کے اندر رکھے۔ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دیکھیں دو الفاظ ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحۃ، دین سراسر خیر خواہی ہے، دین میں بدخواہی ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے زبان کے ذریعے بھی کسی نے کہا بھئی آپ ذرا مجھے مشورہ دے دیں۔ اب مشورہ بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، میں گھر لینا چاہتا ہوں، میں بچی کا رشتہ فلاں جگہ کرنا چاہتا ہوں، فلاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس نے آپ پر اعتماد کر کے، حدیث میں آتا ہے نا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان المستشار مؤتمن، اس میں آئے گی مشورہ دینے والا امانت دار ہوتا ہے، مشورے کی حیثیت بھی امانت کی ہوتی ہے۔ اب یہاں میرا امتحان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں جو مشورہ دے رہا ہوں اس میں اس کے لیے فائدہ یا نقصان ہے، تو یہاں بھی انسان خیر خواہی کو مقدم رکھے، وہ مشورہ دے جس میں میرے اس مسلمان بھائی کا فائدہ ہو، اس مشورے سے اپنے آپ کو بچائے جس میں نقصان ہو اس کے لیے۔ جان بوجھ کر غلط مشورہ دینا، غلط راستے کی نشاندہی کرنا، یہ بھی خیر خواہی کے خلاف ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے کیا ہے، یہ نصیحت کے اندر داخل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ حضرات کو؟ تو ایک اور روایت پڑھ لیں یا اسی پر بس بات کریں مزید؟ جی ایک اور پڑھ لیں؟ جی نہیں، اس کا پس منظر نہیں ہے۔ جی فرمائیے، آواز نہیں آ رہی جی، آگے ساتھی مجھے بتا دیں کیا۔ الجملۃ الاسمیہ، اس کو آپ حضرات چھوڑ دیں، یہ ہمارے جو طلبہ ہیں شعبہ الدرس نظامی کے وہ اس کو سمجھتے ہیں، میں نے اسی لیے اس کو کچھ اس پر بات نہیں کی۔ اچھا آگے روایت ایک اور پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ ترجمہ لفظی یہ ہے دعا، جی اب حضرات کے نسخوں میں المجالس کا معنی ہے سب میں صحیح ہے، میرا نسخہ دوسرا ہے، پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں، ہے دعا مخ العبادہ، چلے پہلے اس کو آج پڑھ لیں۔ دیکھیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادت، اگر آگے پیچھے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فرق نہیں پڑے گا، وہ بعد میں پڑھ لیں گے۔ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعا ہے مخ العبادہ، مخ کے معنی آتے ہیں مغز، خلاصہ، اصل۔ مخ کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی لکھ لیں کاپی میں، اس کے معنی آتے ہیں کسی بھی چیز کا اصل، کسی بھی چیز کا خلاصہ، کسی بھی چیز کا مغز۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دعا یہ عبادت کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، اصل ہے۔
آپ بعض چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بھئی یہ اخروٹ وغیرہ مثال کے طور پہ، اس کے اوپر چھلکا ہے، جب اس کو ہم نکالتے ہیں توڑتے ہیں اندر سے وہ مغز جو ہے وہ اندر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اور چیزیں ہیں جس میں اصل مقصود وہ اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دعا یہ عبادت کا مغز ہے، دعا یہ بھی عبادت ہے لیکن یہ اصل ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار تسبیحات کرتا ہے، اب آخر میں دعا مانگ رہا ہے اللہ پاک سے۔ یہ اس پوری عبادت کا خلاصہ ہے دعا۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، قرآن میں ہے نا ادعونی استجب لکم۔ اس کو مغز کیوں کہا گیا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ادعونی، ادعو امر کا صیغہ ہے، حکم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، یہ حکم دیا اللہ نے۔ تو اللہ پاک نے مانگنے کا حکم دیا نا، تو دعا اللہ پاک سے مانگی جائے۔ تو جو انسان عبادت کرتا ہے اور پھر دعا مانگتا ہے، یہ اللہ پاک کے اس حکم کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ پاک کے اس حکم کی تعمیل کر رہا ہے۔ اسی لیے جو شخص مانگتا ہے اللہ پاک مانگنے پہ خوش ہوتے ہیں، اور جو دعا نہیں مانگتا اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن اب بندوں کا معاملہ اس کے بالکل برعکس سے الٹ ہے، لوگوں سے مانگا جائے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، اللہ پاک سے نہ مانگا جائے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ اور ہم باوجود اس کے مخلوق سے مانگتے ہیں، مخلوق سے اپنی توقعات وابستہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم ناکام رہتے ہیں۔ جو اصل دینے والی ذات ہے خالق سے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا آج ہمارے کس طرح کے عقائد میں کمزوری آ گئی ہے کہ بھی جاتے ہیں چلو بھئی یہ مزار ہے فلاں مزار، وہاں جا کے جو ہے چڑھاوا چڑھائے، وہاں جا کے دعائیں مانگے، وہاں جا کے بعض سجدے کرتے ہیں۔ حالانکہ جس بزرگ کی قبر ہوتی ہے مزار، اس نے پوری زندگی تقویٰ کے ساتھ گزاری ہوتی ہے، وہ خود اللہ پاک کا ولی ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، لیکن اس نے خود کس سے مانگا ہوتا ہے؟ وہ خود اللہ پاک کا محتاج بندہ ہوتا ہے، اور مخلوق جا کے اس کے قبر سے مانگ رہی ہے، اس سے مانگ رہی ہے۔ یہ کتنی ایک اللہ پاک کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم۔ دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ عبادت کا معنی بعض مفسرین نے یہاں دعا سے کیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو مجھ سے دعا مانگنے میں تکبر کرتے ہیں تو ان کو جہنم میں داخل کروں گا۔ عبادت کا معنی بعض حضرات نے دعا سے لیا ہے مفسرین نے، کیا عبادت سے مراد دعا ہے؟ جو لوگ دعا میں تکبر کرتے ہیں، نہیں مانگتے، تو اللہ پاک فرماتے جہنم میں داخل کروں گا۔ تو دعا یہ بہت اہم عبادت ہے۔ دوسری بات، دعا مانگنے کے بھی آداب ہے، چونکہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آج اس عمل میں بھی کمزوری ہے، وقت کم ہے ورنہ ہم اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور اس دن میں نے شاید درس میں جمعے کی نماز میں بیان میں عرض کیا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عبادت اللہ پاک نے رکھی، بھئی مانگو میں دوں گا، مانگو ہم وہ بھی نہیں کر رہے۔ عصر کی نماز میں آپ دیکھتے ہیں جب امام صاحب دعا شروع کرتے ہیں، آدھا مجمع روانہ ہو کے چلے جاتا ہے، کیا بھئی دکان جانا ہے، گھر جانا ہے یا فارغ ٹہلنا ہے۔ اگر دکان میں 2 منٹ تاخیر سے گیا تو شاید فرق نہیں آئے گا، یہی 2 منٹ میں نے اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگ لیا، اللہ پاک کیا کیا دیں گے۔ دوسرا، فرائض کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو خیر، دعا کے آداب میں سے ایک سب سے اہم جو بنیاد ہے نا قبولیت کے لیے شرط، وہ ہے مال حلال، حلال رزق کا اہتمام۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص پراگندہ بالوں والا غبارآلود جسم والا اور دعا مانگتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لیکن اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کی دعا کیوں قبول ہوگی؟ تو اصل چیز دعا کی قبولیت میں بنیاد ہے رزق حلال۔ خدا نخواستہ اگر رزق میں یا جو میں کما رہا ہوں میرے ذرائع آمدن، اس میں کوئی حرام کا وہ ہوا معاملہ، پھر دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، کبھی بھی۔ اس میں 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ضرور ہوتی ہے۔ انسان جب دعا مانگتا ہے، ایک صورت تو یہ ہوتی ہے یا تو اللہ پاک قبول کر لیتا ہے دنیا میں ہی، جو چیز مانگتا ہے اللہ پاک دے دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، بعض مرتبہ ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ یا اللہ پاک دعا قبول نہیں کرتے، اس کے بدلے میں وہ چیز نہیں دیتے بندے کو، اس کے بدلے میں اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ پاک وہ دعا تو قبول نہیں کرتے، وہ چیز نہیں دیتے، لیکن اس پر جو آفت آنے والی ہوتی ہے وہ اللہ پاک ہٹا دیتے ہیں۔ یہ بھی کوئی معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہے،
تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ نہ وہ دعا دنیا میں قبول کرتے ہیں، نہ کوئی آفت ٹالتے ہیں، بلکہ اللہ پاک آخرت کے لیے اسٹاک کر دیتے ہیں، ذخیرہ کر کے رکھ دیتے ہیں، اور جب یہ اللہ پاک کے سامنے قیامت میں پیش ہوتا ہے، اس کے نام اعمال میں بہت نیکیاں ہوتی ہیں جو اس نے کی بھی نہیں ہوتی ہے، یہ حیران ہو جاتا ہے اللہ پاک یہ کہاں سے آئی؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو میں نے دنیا میں قبول نہیں کی تھی، وہ آخرت میں رکھی تھی، یہ وہ دعائیں ہیں۔ اس وقت یہ بندہ یعنی دعا کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم کتنے جلد باز ہیں، قبول نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں اللہ پاک قبول سن نہیں رہے، اس طرح کے الفاظ بھی کہہ دیتے ہیں، زبان سے نکالتے ہیں۔ ایمان والے کی دعا ضائع نہیں جاتی، رد نہیں جاتی، یہ بات بھی سمجھ گئے۔ اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے ایک تو یہ ہے کہ انسان جب دعا مانگے تو خشوع اور خضوع، دیکھیں نا دنیا کے سوالی آپ نے دیکھے، مانگنے والے آتے ہیں اس طرح اکڑ کے تو نہیں مانگتے بھائی جلدی مجھے پیسے نکال کے، ایسا کہے گا تو شاید اس کی پٹائی لگے گی۔ وہ کتنے ایک مسکین صورت بناتے ہیں، عاجز صورت، اور بعض تو ایسا ہے کہ انسان دیے بغیر رہ نہیں سکتا، حالانکہ وہ مخلوق سے مانگ رہے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان اللہ پاک سے مانگ رہا ہے اس طرح بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ایک فقیر عام مسکین جو بندوں سے مانگتے ہوئے عاجزی اختیار کرتا ہے، اگر بندہ اللہ پاک کے سامنے اختیار کرے تو اللہ پاک محروم کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو عاجزی، گڑ گڑا کر مانگنا، اور سب سے پہلے انسان اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، یہ وہ دعائیہ حمد و ثنا ہے، اللہ پاک کی تعریف کرے پہلے، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام پر درود بھیجے، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ، یا درود شریف پڑھے۔ درود شریف کی برکت یہ ہوتی ہے اللہ پاک کو دعا قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد انسان جو مانگنا ہے وہ مانگے، لیکن اس میں چند باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک یہ کہ دعا ہمیشہ یقین کے ساتھ مانگے، یقین تردد کے ساتھ نہیں، کیوں کس ذات سے مانگ رہے ہیں؟ جی اللہ پاک کو کوئی مجبور کرنے والا ہے؟ جیسے اگر ہم کوئی چیز مانگے مثال کے طور پر بندے سے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی دوسرا روک دے، لیکن اللہ پاک کو نہ کوئی روک سکتا ہے دینے سے، نہ کوئی مجبور کر سکتا ہے، تو پھر ہم کیوں تردد سے مانگ رہے؟ پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں ہوگی، یہ کیفیت نہیں ہو، یقین کے ساتھ میں جو مانگ رہا ہوں انشاءاللہ اللہ پاک ضرور قبول کرے گا۔ جب انسان یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے نا، یاد رکھے وہ قبول ہوتی ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا پیر سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم، آپ حضرات نے بھی غور کیا ہوگا، جب وہ دعا مانگتے ہیں تو اس کے بعد پھر دعا کے بعد فرماتے ہیں اللہ پاک نے ہم سب کی دعائیں سن لیے، قبول کر لیے۔ ان کا اتنا یعنی ایمان اور اللہ پاک پر اعتماد ہے، تو دعا یقین کے ساتھ مانگیں۔ نمبر 2، بزرگوں نے لکھا ہے کہ کسی گناہ مانگے، یعنی وہ چیز ایسی نہ ہو جو اللہ پاک کی نافرمانی والی ہو، چیزیں ایسی ہو کہ وہ اللہ پاک قطع رحمی کی دعا مانگے، صلہ رحمی کی دعا مانگے کہ اللہ میرے اس سے تعلقات خراب ہے، اللہ تعلقات ٹھیک کر دے، صلح ہو جائے، اللہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائے، قطع رحمی جس کو کہتے ہیں نا، گناہ کے کام کی دعا نہیں مانگے، یا کوئی ایسی چیز دعا میں نہیں مانگے وہ چیز ہے ہی غلط، گناہ والی چیز ہے، تو اس سے بھی علماء نے منع کیا ہے۔ یا پھر ایسی چیز کی دعا بھی نہیں کرے جو محال میں سے ہے۔ محال جانتے ہیں کہ اللہ میں آسمان میں اڑنے لگوں، یہ ایک ظاہری اسباب کے درجے میں ناممکن ہے انسان کے لیے، تو ایسی چیز کی دعا بھی نہیں مانگے کہ جو محال ہو، ایسی چیز کی دعا نہیں مانگے جو قطع رحمی پر مبنی ہو، ایسی چیز کا سوال نہیں کرے جو گناہ کے زمرے میں آتا ہو، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طریقے سے پھر دعا کے بعد آخر میں پھر درود شریف پڑھے، جب شروع میں بھی درود شریف آئے گا آخر میں بھی درود شریف آئے گا، یہ یاد رکھیں درود شریف اللہ پاک قبول فرماتے ہیں، اس کو رد نہیں فرماتے۔ تو علماء نے عجیب نکتہ لکھا کہ جب انسان اول و آخر درود شریف پڑھتا ہے یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کیوں کہ اللہ پاک درود شریف کو رد نہیں کرتے، جب درود شریف قبول کریں گے تو درمیان والی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس چیز کا اہتمام۔ اسی طریقے سے بعض مواقع ایسے ہیں کہ جس میں اللہ پاک دعا سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں کثرت سے، جس میں ایک وقت فرض نمازوں کے بعد، فرض نماز کے بعد اللہ پاک دعا رد نہیں فرماتے، قبول کرتے ہیں،
اور اجتماعیت کے ساتھ ایک فائدہ یہ ہے اجتماعی دعا کا، آج مصیبت یہ ہے کہ ہم دوسری چیزوں میں پتہ نہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اجتماعی دعا مانگنا کیسا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا. بھائی اللہ پاک نے آپ کو کہا ہے دعا مانگے ادعونی استجب لکم. ہمارے شیخ ہمارے استاد حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہم آج ان چکروں میں پڑ چکے ہیں. اجتماعی دعا کیسی ہے، ہاتھ اٹھا کر. بھائی اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگیں گے تو کیسے مانگیں گے؟ اجتماعیت کے ساتھ مانگیں گے. اس کی برکت یہ بتاؤں آپ کو کہ ہم سب میں سے بندے بھی ہیں، آپ حضرات میں سے ہم تو گناہ گار ہیں، آپ میں سے یقیناً مستجاب بھی ہوگا. اس کی دعا کی برکت سب کی دعا قبول کرتے ہیں. اب مسجد میں دیکھیں کتنے لوگ آتے ہیں، اس میں اللہ پاک ایک کی برکت سے سب کی دعا قبول کر لیتے ہیں. یہ فائدہ بھی ہے اجتماعیت کا، تو اس کا اہتمام کریں. دوسرا یہ غروب آفتاب سے قبل کا جو تھوڑا وقت ہے، مغرب سے پہلے کا، اذان سے پہلے، اس میں 10-15 منٹ دعا کا اہتمام. اور یہ ہے کہ اللہ پاک دعائیں قبول کرتے ہیں. تہجد کا وقت بہت زیادہ قبولیت کا وقت ہے، تو اس میں وقت نکال کر رات کو فجر سے کچھ پہلے اٹھیں اور اللہ پاک سے مانگنے کا اہتمام کر لیں. آج اس اعتبار سے بھی کمزوری ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے لیں، مجھ سمیت، کہ ہم کتنا وقت دعا کے لیے نکالتے ہیں. کون سا ٹائم ایسا ہے جو ہم نے دعا کے لیے خاص رکھا ہے؟ دن میں 5 منٹ 10 منٹ. ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، وقت ختم ہو گیا، بس آخری بات عرض کر کے سبق ختم کرتا ہوں کہ دعا کے لیے ٹائم مقرر کریں. یہ ایسا نہیں ہے کہ بس مانگ لیے. آج ہماری یہ کیفیت ہے، ہاتھ ایسے ہیں، کسی نے ہاتھ ایسے رکھے ہوئے ہیں، اللہ سے مانگ رہے. ہم مخلوق سے مانگتے ہیں، وہ دیکھیں کیسا اہتمام سے، تو اللہ پاک سے مانگتے ہوئے ہم ہاتھ کو ایسا رکھیں. غفلت کا مجھے مانگ رہا ہے، تو عاجزی کے ساتھ، ہاتھ کو ادب کے ساتھ اٹھا کر، گڑ گڑا کر، ندامت کے ساتھ اس طرح سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ان دعاؤں کو قبول کرے گا. اپنا دورانیہ بڑھاتا جائے. آج 5 منٹ مانگی، آہستہ آہستہ کو 10 منٹ کریں، 15 منٹ کریں. اس دورانیے کو جتنا دیکھیں گے آپ کو لذت محسوس ہوگی اور پھر بس کرنے کو دل نہیں چاہے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے.